اگر کسی خاتون کے چہرے پر بہت زیادہ ناپسندیدہ بال ہوں تو ان کو نکلوانا جائز ہے؟ جی ہاں۔ ایک مرتبہ کسی نے مجھے ایک رقعہ پکڑایا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ 100 یا پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس رقعے کو فوٹو اسٹیٹ کرائیں ورنہ بہت سخت عذاب آئے۔ یہ بہت بڑی بکواس ہے، اور ہم نے یہ بہت پتہ کروایا وہاں پہ کہ یہ احمد نامی کوئی یہاں پہ تھا آدمی جس نے یہ حرکت کی ہو، جس کو حضور کی زیارت ہوئی ہو، تو وہ شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی بڑی تحقیق کرائی، وہاں پہ تو اسلام کا اور اس قسم کا اور اس قماش کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ یہ پاکستان میں اور ہندوستان میں بہت، یہ ابھی ہم دوسری تیسری جماعت میں تھے کہ یہ رقعے بٹ رہے تھے اور ابھی تک وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ کیا ابراہیم عربی زبان کا لفظ ہے؟ یہ معلوم نہیں مجھے، میرے خیال میں عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ کیا صحابہ کا ذکر تورات و انجیل میں بھی تھا؟ بالکل تھا۔ کیا قرآن کی صورتوں کی ترتیب حضور کی اجتہادی ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کی صورتوں کی ترتیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے اور اللہ کی مقرر کی ہوئی ہے۔ وہ آیت بتائیں جس میں ساتوں آسمان اور زمین کے اکٹھے ایک گولے کی صورت میں ہونے کا ذکر ہے۔ کانتا رتقا ففتقناہما، یہ سورہ انبیاء میں ہے غالباً۔ قرآن عظیم قرآن کی کس صورت کو کہتے ہیں؟ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے، سبع مثانی کا لفظ آیا ہے۔ حضرت عمر نے عورتوں کا مسجد میں آنا منع کر دیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کبھی منع نہیں فرمایا۔ کیا باجماعت نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیے جا سکتے ہیں۔ ہم گزشتہ چند سالوں سے تراویح کے بعد آخری عشرہ کی راتوں میں مکمل قرآن کریم سنتے ہیں۔ باجماعت نوافل میں کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ کیا کسی بڑی چھوٹی دینی جماعت یا کسی گروہ نے ایسا معاشی غیر سودی نظام اپنایا ہے جس کا نقشہ آپ نے کھینچا ہے؟ میرے علم میں ابھی تک نہیں ہے۔ رقم محفوظ رکھنے کے لیے کسی دوسرے ملک کی کرنسی رکھنے کے بارے میں بتائیں۔ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بچے کو ماں کا دودھ پلانے کا عرصہ کتنا ہونا چاہیے؟ 2 سال، حولین کاملین۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نفل کی ادائیگی میں فرق۔ سنت مؤکدہ وہ ہے، وہ نفل ہے جس کو حضور نے باقاعدگی سے ادا فرمایا ہو اور دوسروں کو بھی تاکید کی ہو۔ غیر مؤکدہ میں یہ چیز نہیں ہے۔ اعتکاف کی نیت، بس ارادہ کر لیں اعتکاف کا، ہو گیا۔ سجدے میں بندہ اپنے خالق کے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدے میں دعا کی وضاحت فرمائیں۔ سجدے میں جو چاہیں دعا مانگیں، اور بہتر یہ ہے کہ وہ دعائیں مانگیں جو قرآن مجید میں ہیں یا حدیث میں ہیں۔ تبلیغی طریقہ کار کس حد تک اسلام کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، اور کیا یہ آج کے دینی تقاضوں جماعتوں میں ترجیحاً نہیں؟ یار کچھ تو کر رہے ہیں وہ کام، اور جو کر رہے ہیں بہرحال اس کے بہت اچھے فوائد ہیں اور اس کے اثرات ہیں اور پوری دنیا پہ ہیں۔ اس لیے اگر ان میں کچھ کمی اور خامی بھی ہے تو یار وہ آپ پوری کر دیں، آپ کوئی ایسے کام شروع کر دیں جس میں وہ خامی نہ ہو۔ آپ نے کہا کہ مجاہدین نے روس کے ٹکڑے کر دیے، لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ امریکہ کی امداد کے بغیر مجاہدین کامیاب نہ ہو سکتے تھے، اس پر تبصرہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امریکہ کی ناک رگڑوا کے مجاہدین کی مدد کروائی۔ سر یہ کینیڈا سے سوال آیا، اور انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا، ان کے اپنے مفادات تھے، لیکن یہی کام امریکہ بہادر خود کر لیتا نا، خود کیوں نہیں کر سکا وہ؟ اس لیے کہ وہاں 15 لاکھ جانیں قربان کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ امریکہ بہادر کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہاں تو 20-25 لاشوں کے ڈبے امریکہ بھیج دیا جائے نا تو پوری قوم رخصت ہو جاتی ہے۔ کینیڈا میں میری ایک عزیزہ جو کہ اسلام کو بہت زیادہ علم رکھتی ہے، آج کل ایک مرزائی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ لڑکا لاہوری مرزائی ہے اور مرزا کو نبی نہیں مانتے بلکہ مہدی کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور لہذا وہ لوگ کافر نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بریلوی ازم کا شکار ہے، اس لیے مہربانی کر کے اس بات پر روشنی ڈالیں کہ ہم اس کو اس سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ دعائے خیر ہی کریں بیچاری کے لیے، فاتحہ پڑھیں اس کے لیے۔ بات یہ ہے کہ ہاں تو وہاں کا پی ایچ ڈی تو پھر یہی کروائے گا ان سے۔ بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ نبی تو نہیں لیکن مجدد ہے،
یہ کفر ہے۔ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر چکا ہو اور گندی بےہودہ جنسی بدکاری کی زندگی گزار چکا ہو، محمدی بیگم کا سارا قصہ کھلا کھلا اخباروں میں لکھا ہوا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا اس سوال کے جواب میں جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے درس میں ایک دن ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا اور یہی سوال آ گیا کہ ان کو اگر مجدد مان لیا جائے، نبی نہ مانا جائے تو کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا میں اس کو شریف آدمی نہیں مانتا ہوں، تم مجدد ماننے کی بات کر رہے ہو۔ جو شخص نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہو، اس سے بڑا خبیث انسان کون ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب کو پھر ریفرنس ہے جہاں انہوں نے نبوت ایک نہیں بے شمار نبوت کے دعوے کیے ہیں اس نے۔ اس کی کتابیں پڑھیے آپ، اس کی وہ کیا ہے، وہ سفینہ نوح پڑھیے اس کی کتاب، اور حقیقت الوحی پڑھیے، اور براہین احمدیہ پڑھیے، ہر جگہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خام خواہ اس پہ سر وہ ساتھ کہتے ہیں کہ کسی اپنے کسی اچھے عالم کا بھی کوئی کتاب ایسی ہو جو اس کو پڑھائی جا سکے۔ ایک کتاب، لیکن وہ مولانا مودودی صاحب کو میں نے بتائی تھی، وہ کہتے ہیں وہ پڑھے گی نہیں، ان سے الرجی ہے مولانا مودودی سے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ ایک کتاب ہے قادیانی مذہب، وہ لکھی ہے، میں نام بھول رہا ہوں، قادیانی مذہب کتاب کن صاحب کی لکھی ہوئی ہے جی؟ کوئی صاحب بتائیں نام؟ اور نہیں سر، نہیں سر، نہیں ہے، کہاں لکھیں گے ایسی کتاب ہے؟ وہ ہے، ابھی مجھے نام یاد آ جائے گا، الیاس برنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس برنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قادیانی مذہب۔ اس میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں لکھا، صرف ان کی جو وحییں ہیں نا، اب وہ جو شخص اللہ کے حکم سے وحی سے جہاد کو کینسل کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو وحی نازل ہو رہی ہے کہ آج کی تاریخ سے جہاد بالسیف منع کیا جاتا ہے، اب جو آئندہ جہاد ہوگا وہ زبان سے اور قلم سے ہوگا، ڈھٹائی کی بات ہے اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ تو اسلام دین محمدی میں وہ تو تحریف کرتا چلا جا رہا ہے اور جہاد کو کینسل کر رہا ہے۔ وہ کیا جمعے کو نیا کپڑا پہننا سنت ہے؟ جی ہاں۔ کیا نیا کپڑا پہن کر جمعے کی نماز پڑھی جائے تو کیا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، فجر کی نماز میں جماعت اگر کھڑی ہو تو سنت ادا کرنی چاہیے؟ ہرگز نہیں، فوراً جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ عیسائی مرزائی کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ عیسائی کے ساتھ جائز ہے، مرزائی کے ساتھ نہیں۔ کیا دیکھیں، عیسائی اہل کتاب ہیں، ان سے ہمارا لین دین ہے، ان سے ہمارا کھانا پینا ہے، ان سے ہمارا شادی بیاہ ہے، لیکن قادیانی مرتد ہیں، واجب القتل ہیں، ان سے ہمارا ایسا کوئی لین دین نہیں ہے۔ شادی بیاہ کی طرف عیسائی، بھائی عیسائی لڑکی سے ہم شادی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ لڑکے سے نہیں، اہل کتاب یہودی لڑکی سے، عیسائی لڑکی سے شادی کی جا سکتی ہے، جائز ہے ضرورت کے تحت۔ کیا میت کے قل اور چہلم پر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ قل اور چہلم ثابت نہیں ہے، اسلامی شریعت میں تو نہیں ہے، اپنی طرف سے اب کر لے، اب اس کو کوئی ثواب ہوتا ہوگا تو مل جاتا ہوگا۔ اعتکاف کے لیے افضل عبادات اور افضل ذکر کون سے ہیں؟ قرآن کی تلاوت اور لا الہ الا اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ اعتکاف آخری 7 دن بیٹھا جا سکتا ہے؟ جی بیٹھ سکتے ہیں۔ اعتکاف کے دوران خواتین بھی درس پر آ سکتی ہیں؟ بالکل آ سکتی ہیں۔ اگر ملازم پیشہ لوگوں کو تنخواہیں سود سے دی جاتی ہیں تو ان کی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ بالکل حرام ہوگی۔ اگر حرام ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جہاد کرنا چاہیے اور نظام بدلنا چاہیے۔ آپ نے جو کہا تھا کہ عورت کی امامت بھی ہوئی تھی، تفصیل سے فرمائیے۔ میں نے بتا دیا۔ بدعت کی قسمیں بتائیں۔ بدعت ایک ہی قسم کافی ہے، ہر بدعت بدعت ہے، ضلالت ہے۔ مجھے جوڑوں کے درد کا پرابلم ہے، ڈاکٹر نے بیٹھ کے کرسی اور میز پر نماز پڑھنے کو کہا ہے، لیکن مجھے اس طرح تسلی نہیں ہوئی۔ یہی خیال رہتا ہے شاید میری تکلیف کم ہے، میں محسوس زیادہ کرتی ہوں، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بس دل کو سکون اور خوشی نہیں ملتی، پریشانی رہتی ہے۔ اگر نماز صحیح طریقے سے ادا کر لوں
تو پھر کچھ اور کرنے کو جی نہیں چاہتا، اس کے متعلق گائیڈنس دیں۔ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، کرسی کی بجائے ویسے نماز پڑھنے سے اگر تکلیف بڑھ جاتی ہے تو آپ کو پھر تسلی تو ہو جانی چاہیے کہ آپ جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے۔ یہ تسلی آپ کے لیے ضروری ہے، اس لیے ایک دو نمازیں آپ بغیر کرسی کے پڑھ کے دیکھ لیں۔ کیا صرف استغفر اللہ پڑھ لینا استغفار کے لیے کافی ہے؟ اتنا بھی کافی ہے۔ میں نے کہیں سے سنا تھا کہ اگر جماعت کے بغیر نماز پڑھ رہے ہوں تو رکوع کے بعد کھڑے ہونے پر صرف سمع اللہ لمن حمدہ پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جانا چاہیے۔ آپ نے غلط سنا، ربنا لک الحمد بھی پڑھنا چاہیے۔ روزے کی نیت صبح کے وقت جب کرتے ہیں تو لفظ غدن استعمال ہوتا ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ بھئی روزہ تو آج کا رکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کل کا روزہ کیوں کہتے ہیں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ یہ دعا حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ صحیح دعا یہ کہ آج کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ کیا عورت اور نیت عربی میں کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، باقی سارا کچھ جو عربی میں پڑھ لیں تو یہ اپنی زبان پنجابی میں بھی پڑھ لیں، دل میں نیت کر لیں کافی ہے۔ کیا عورت اپنے گھر میں اکیلی اپنے طور پر عید کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں پڑھ سکتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر لوگ مجھ پر الزام لگائیں کوئی ایسا عمل یا کوئی بات جو میں نے نہ کی ہو اور دوسرے لوگوں کو جو مجھ سے بدگمان کرنے کی کوشش کریں یعنی میرے رشتہ داروں کو، تو میں بجائے لوگوں کو وضاحت دینے کے یہ سوچ کر چپ رہوں کہ اللہ سب جانتا ہے اور مجھے اللہ کی یاد کے بدلے میں چپ رہنے پر اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، تو اللہ پورا انصاف ملے